ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور انشاءاللہ اگر ہماری زندگی سلامت رہی تو آنے والا جمعہ ہم ماہ رمضان المبارک کا جمعہ پائیں گے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ پروردگار عالم کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک سے قریب فرمایا، ورنہ کتنے وہ لوگ ہیں جو پچھلے سال ماہ رمضان المبارک میں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تھے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں بلکہ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ اور یہ رب کا کرم ہے کہ ایک بار پھر ہم ماہ رمضان المبارک سے قریب ہو رہے ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر کوئی اپنے مہمان کے لیے اہتمام کرتا ہے، اپنے مہمان کے لیے انتظام کرتا ہے، اور مہمان کے استقبال کے لیے اس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب دنیا کے عام مہمانوں کے لیے اتنا اہتمام اور اتنا انتظام اور استقبال کیا جاتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک جو ہم گنہگاروں کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے آنے والا مقدس مہمان ہے، اس کے لیے کتنا انتظام ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماہ رمضان المبارک کے لیے پورے سال سجائی جاتی ہے، پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک کے لیے۔ تو اس سے ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے لوگ رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں، تیاری کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے، کپڑے کے کاروباری لوگ عید اور رمضان المبارک کے لیے کپڑے کا اسٹاک جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھل فروٹ والے اپنے طور پر اسٹاک کرتے ہیں، دنیا کے اور کاروباری لوگ اپنا جو عید اور ماہ رمضان المبارک کا کاروباری معاملہ ہے اس میں پوری تیاری سے لگ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب دنیا کے مال کے لیے اور مال کمانے کے لیے آدمی ماہ رمضان المبارک کے پہلے اتنی تیاری اور اتنا اہتمام کرتا ہے، تو نیکیاں اور اجر و ثواب کمانے کے لیے ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اتنا اہتمام ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو اتنی بڑی برکت ہمارے لیے بنایا، اور ارشاد ہوا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ یہ جو تین عشرے ہیں، اور تین عشروں میں جو تین انعام ہیں، یعنی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، یہ تینوں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک نعمت کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت بھی لٹا دی جائے تو کم ہے۔
اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ، یہ ماہ رمضان کے جو 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر یہ خاص انعام اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کو بندہ اگر سمجھے تو پھر اسے پہلے عشرے کے اندر رحمت کا مزہ لوٹنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اور رحمت کے حوالے سے مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا تھا ایک بار کہ اللہ کی رحمت کا کیا معاملہ ہے، اور اللہ کی رحمت گنہگاروں کے ساتھ میں کیسے ہے، اور اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ میں کیسے ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت سائنٹیفک طریقے سے بہت اچھے انداز کے اندر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک گندا پیالہ لے لو اور ایک خوبصورت پیالہ لے لو اور اسے بارش کے پانی کے بیچ میں رکھ دو۔ بارش کا پانی جب اترے گا تو کیا وہ گندے پیالے کو نہیں بھرے گا، صرف اچھے پیالے کو بھرے گا؟ تو سائل نے کہا کہ نہیں حضور، جب بارش ہوتی ہے تو اچھا پیالہ بھی بھرتا ہے اور گندا پیالہ بھی بھرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب دنیا کی یہ بارش اترتی ہے اچھے اور گندے میں فرق نہیں کرتی ہے، تو اللہ کی رحمتیں جب اترتی ہیں تو پھر وہ نیک اور بد کے اندر کوئی فرق نہیں کرتی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے، ایسے ہی اپنے گنہگار بندوں کو بھی اپنی رحمتوں سے یوں ہی مالا مال فرمایا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ جب رب کی بارگاہ میں بندے کی پیشی ہوگی، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار عالم، یہ جو بندہ ہے اس نے دنیا کے اندر میرا حق دبایا تھا، آج مجھے اس سے نیکیاں دلوا دے۔ جب اس بندے سے کہا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ مولا میری جتنی نیکیاں تھیں وہ ساری کی ساری نیکیاں جو حق والے تھے وہ حق والے لے کر کے چلے گئے۔ کیونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بندہ جب دنیا میں کسی کا حق دباتا ہے تو قیامت کے دن زمین تو نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اس حق کے بدلے میں مال تو نہیں دے سکتا، کسی کا سونا لیا ہے تو سونا تو وہاں ہوگا نہیں، اور اسی طرح کوئی بھی اگر کسی کی چیز اگر بندے نے لی ہے تو میدان قیامت میں وہ سب نہیں ہوگا۔ جو بھی حق کسی کا دبایا ہے اس کے بدلے میں اسے نیکیاں ہی دینا پڑے گا۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ، میری جتنی نیکیاں تھیں وہ ساری کی ساری نیکیاں وہ لوگ لے گئے جو حق والے تھے، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا، میرے پاس کوئی نیکی بچی ہی نہیں۔ تو وہ بندہ کہے گا مولا جب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دے تاکہ میرا حق ادا ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہوگا کہ نیکیاں جب ختم ہو گئی، نیکیوں کے ذریعے حق ادا نہیں ہو سکتا، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جتنے اس کے گناہ ہیں حق کے برابر اس کے گناہوں کو اس حق دبانے والے کے اوپر ڈالا جائے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سامنے ایک سونا چاندی اور موتیوں کا محل ظاہر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جانتے ہو یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا مولا یہ تو کسی نبی کا ہوگا یا کسی صدیق کا ہوگا یا کسی شہید کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، یہ محل اس کا ہے جو معاف کرے۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا کیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو اپنے بھائی کا حق معاف کر دے اس کو میں یہ محل عطا کروں گا۔ تو بندہ کہے گا کہ مولا یہ جو میرا حق اس نے دبایا تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو بھی اس محل میں چلا جا اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، اس کو بھی محل کے اندر لے کر کے چلا جا۔ یعنی گنہگار سیاکار بندے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اتنے زیادہ مالا مال ہوں گے کہ وہ بندے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، رب تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، میدان قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعام و اکرام سے ان بندوں کو مالا مال فرمائے گا۔ اور رب کی رحمت بڑی وسیع بھی ہے، اور رحمت کے بارے میں عام طور پر ہم لوگ تقریر وغیرہ کرتے نہیں، اس لیے کہ قوم پہلے ہی بہت زیادہ بے باک ہے۔
گناہوں کا ماحول ویسے ہی بہت زیادہ بپا ہے. اگر اللہ کی رحمت پر حدیثیں سنانا اگر شروع کر دیا جائے تو جو تھوڑے گناہ کرتے ہیں وہ کچھ اور ہی زیادہ گناہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غضب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اور انبیاء کرام بھی جو ہے وہ نفسی نفسی جو ہے وہ پکار اٹھتے ہیں. ورنہ اللہ تو اتنا کریم ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا، موت کے بعد میں اسے خواب میں دیکھا گیا. وہ گنہگار بندہ تھا. اس سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ تو بندہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ نے میری مغفرت فرمائی. میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ اور نیک اعمال کا توشہ نہیں تھا. تو کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت کیسے فرمائی؟ کہ ایک بار ایک جنازے میں گیا تھا، اور جب جنازے میں گیا مسلمان کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد میں نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تھی، اور ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کے اس قبر کے اوپر ڈال دی تھی. جو مسلمان کو دفن کرنے کے بعد میں قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے. یہاں پر مرنے کے بعد جب میرے اعمال کا وزن ہوا، میری نیکیاں کم پڑ گئی اور میں ڈوبنے والا تھا، ہلاک ہونے والا تھا. پروردگار عالم نے ایک پوٹلی مجھے عطا فرمائی کہ اس کو لے جا کر کے تو وزن کروا. جب میں نے اس کو وزن کروایا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. میں نے کھول کے دیکھا تو اس پوٹلی کے اندر وہی ایک مٹھی مٹی تھی جو میں نے مسلمان کی قبر کے اوپر ڈالی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی مٹی کا بھی اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے صدقے میں گنہگار کو بخش بھی دیتا ہے اور اسے جنت کا پروانہ بھی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ آ رہا ہے یہ رحمت کا عشرہ ہوگا. اب جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے ماہ رمضان المبارک کے عشرہ اولا کے اندر اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو تو انہیں ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ماہ رمضان کے لیے دوسرے انتظامات کر رہے ہیں، افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام، کپڑوں کا انتظام اور دوسری جو ہے وہ کاروباری انتظامات میں لگے ہیں. اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں سے میں مالا مال ہو جاؤں تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو جمع کرنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دے. اللہ کا کرم دیکھو، ایک صحابی ہیں وہ سفر میں ہیں. سفر کے اندر ایک چڑیا کو انہوں نے پکڑ لیا، ایک بچے کو پکڑ لیا. اب چڑیا جو ہے وہ بچے کے ارد گرد گھومنے لگی. انہوں نے جب چادر کو ہٹایا تو وہ چڑیا بچے کے اوپر جا کر کے لپٹ گئی. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ چادر ڈال کر کے بچے کو اور چڑیا کو دونوں کو پکڑ لیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. میں نے سارا ماجرا بیان کیا. جب میں نے چادر کو ہٹایا اور زمین پر اس چڑیا اور اس کے بچے کو ڈالا تو سب دیکھ رہے تھے کہ وہ چڑیا اپنے بچے سے لپٹی ہوئی تھی. چڑیا اپنے بچے سے لپٹی ہوئی تھی اور سب تعجب کر رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس چڑیا کی اپنے بچے کے ساتھ محبت پر جو ہے وہ تعجب کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان، ہزاروں ماؤں سے زیادہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور حضرات مکرم ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. یہ جو 100 کہا گیا ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی رحمت کو کون گن سکتا ہے اور کون اس کا شمار کر سکتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ نے 99 حصوں کو قیامت کے لیے جو ہے وہ بندوں کے لیے جمع رکھا ہے. ایک حصہ صرف اللہ نے دنیا کے اندر اتارا ہے. اس ایک حصے کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگوں سے پیار کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت کا وہ ایک حصہ جب اتنی محبت بانٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں جب اپنی رحمت کے وہ 99 حصے ظاہر فرمائے گا تو پھر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے کتنے زیادہ جو ہے وہ مالا مال ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ ماہ رمضان المبارک جس کی برکتوں سے ہم اور آپ انشاءاللہ جلد ہی مالا مال ہوں گے، اور اس کے پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر جمع کریں گے. ظاہر سی بات ہے جو بندہ تیاری کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اسی کو تو ملتا ہے، ورنہ جو تیاری نہ کرے، اہتمام نہ کرے، وہ پھر رحمت سے حصہ کیسے پائے گا. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک جیسے آنے والا ہے اس سے پہلے ہی ہم لوگ
پورے طور پر اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں، اور آج ہی سے ہم لوگ یہ ارادہ بنا لیں کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے کے بعد میں کیسے ہم لوگ ماہ رمضان کے اندر عبادت کریں گے، اور پہلے عشرے میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹیں گے، اور دوسرے عشرے میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت جو ہمیں ملنے والی ہے، یعنی لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں معاف فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی عظمتوں کا آپ اندازہ اس سے لگائیں۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کاش پورا سال رمضان ہوتا، پورا سال رمضان ہوتا۔ آج کل تو کچھ لوگ ماہ رمضان جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جلدی چلا جائے تاکہ کھلم کھلا ہم کو کھانے کا موقع ملے، ورنہ اگر اس کی عظمتیں لوگوں کو پتہ چل جائیں تو عظمتوں کا یہ حال ہے کہ فرمایا گیا امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان کا مہینہ رہتا اور پورے سال ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے، کیونکہ اللہ کی خاص رحمتیں ماہ رمضان المبارک کے اندر بندوں کے اوپر اترا کرتی ہے۔ ابھی ہم لوگ سوتے ہیں تو ہمارا سونا کوئی عبادت تو نہیں ہے، روزہ دار جب سوتا ہے تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہوا کرتا ہے، روزہ دار جب سو جاتا ہے تو بھی اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ابھی اگر ہم منجن نہ کریں اور مسواک نہ کریں، ہمارے منہ میں بو پیدا ہو تو یہ ناپسندیدہ ہوا کرتی ہے، لیکن اگر روزہ رکھیں اور دن بھر بھوک اور پیاس کی وجہ سے منہ کے اندر جو بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ وہ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون سے نجات عطا فرمائے گا تو میں رب کی بارگاہ سے تمہارے لیے ایسی کتاب لے کر کے آؤں گا جس کے اندر حلال اور حرام کو بیان کیا گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون اور اس کے لشکروں سے بنی اسرائیل کو نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کتاب لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن تک روزہ رکھا۔ 30 دن کے بعد میں جب رب کی بارگاہ میں کلام کے لیے پہنچے تو ان کو لگا کہ روزے کی وجہ سے میرے منہ کے اندر کچھ بو پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نے مسواک کر لی۔ جب مسواک کی تو فرشتوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے منہ سے جو بو آیا کرتی تھی وہ بڑی پیاری تھی، تم نے جو مسواک کر لی وہ پیاری بو اب تمہارے منہ سے نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم 10 دن اور روزہ رکھو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور روزہ رکھا۔ رب نے فرمایا موسیٰ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوا کرتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ دار اگر روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بو کو اتنا پسند فرمائے، تو یہ رب کا کرم ہی تو ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر پروردگار عالم اپنے بندوں پر ایسی رحمتیں اور ایسی عنایتیں نازل فرماتا ہے کہ سو جائے تو عبادت کا ثواب، بندہ افطاری کے وقت دعا کرے تو رب قبول فرمائے، سحری کے وقت دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، اس کے منہ میں بو پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اتنی پاکیزہ بنا دے کہ مشک سے بھی زیادہ اس کو پسند فرمائے۔ تو ایسی برکت والا مہینہ ہمارے درمیان جو ہے اہتمام کے ساتھ میں تشریف لا رہا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا کتنا اہتمام فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آمد کا وقت قریب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ دیا اور ماہ رمضان کی عظمتیں بیان فرمائی تاکہ صحابہ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو مہینہ ان کے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے وہ مہینہ کتنا اہتمام کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہونے والی ہے یا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو وحی نازل ہونے والی ہے اور نہ دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، لیکن
ایک مقدس مہینہ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، اس مہینے کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہ مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا ہے اور کتنا انتظام کرنا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بندہ اگر یہ چاہتا ہے میرا پورا کا پورا وقت کام میں آ جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک شیڈول بنائے، اپنے لیے ایک چارٹ بنائے اور اس شیڈول کے اعتبار سے اپنے وقت کو گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دنیا کے کاموں کے لیے شیڈول بناتے ہیں، ایک جو ہے وہ ترتیب بناتے ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک جو ایک مہینے کے لیے رحمتیں لے کر کے ہمارے درمیان آنے والا ہے، ہم لوگ اس ایک مہینے کا پورا شیڈول بنا کر کے رکھیں اور یہ ہم لوگ پوری تیاری کریں کہ رمضان کی راتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان کی صبح میں ہم کو کیا کرنا ہے اور اس کی شاموں میں کیا کرنا ہے، اور پورا وقت رمضان المبارک کا ہمیں کس کس نیکی کے اندر گزارنا ہے۔ حضرات مکرم، بندہ جب خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے کا لطف بھی اسی انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میسر فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب تک بندے کے دل کے اندر خدا کی محبت نہ ہو اس وقت تک اسے عبادت کے اندر لطف بھی میسر نہیں آیا کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت کا نشہ کسی کو ملتا ہے تو وہ ایسی نیکیوں کے موسم کا انتظار کرتا ہے۔ بزرگوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے وہ رمضان المبارک سے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ کے چلا جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اللہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادت ہم نے کی ہے اس عبادت کو تو قبول فرما لے۔ تو 6 مہینہ انتظار میں اور 6 مہینہ رخصت ہونے کے بعد یاد میں پورا کا پورا سال وہ رمضان کی یاد کے اندر گزار دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کتنی عظمتیں ہیں۔ تو یہ جب محبت خدا کی دل کے اندر بندے کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر بندہ اس طرح کیا کرتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت زید بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نصرانی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس میں گئے، جا کر کے کہا کہ تو ایمان قبول کر لے، میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ مجھے جنت کی ضمانت نہیں چاہیے، بڑی چیز چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر بڑی چیز چاہیے تو میں تیرے لیے اللہ کے دیدار کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اگر تو ایمان قبول کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو بڑی چیز ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے انتقال کر گیا۔ اب ساری زندگی تو گناہ جو ہے وہ کفر میں گزری تھی، لیکن آخری وقت کے اندر جب وہ ایمان لے آیا اس شرط پر کہ اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت زید بن ابی اوفا نے خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا کہ بتا کیا ہوا؟ کہ آپ نے جو مجھے ضمانت دی تھی اللہ نے وہ مکمل فرمائی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا میرے دیدار کی حسرت میں تو ایمان لے کر کے آیا، لہذا میں تجھے اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ تو بندہ جب اللہ کی محبت کا اظہار کرے، زندگی میں کوئی نیکی نہ ہو، موت کے وقت صرف کلمہ پڑھ کے بھی دنیا سے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑا انعام عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو ساری زندگی اپنے مولا کو راضی کرنے کے اندر لگا رہے تو پروردگار عالم اسے کتنے بڑے انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے گا۔ ایک صحابی ہیں، وہ جب جہاد میں گئے تو نماز کے اندر صرف قل ہو اللہ شریف پڑھتے تھے۔ جب جہاد سے واپس پلٹے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز میں ہمیشہ قل ہو اللہ شریف پڑھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس سورہ کے اندر میرے پروردگار کی صفت کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی صفت سے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سورہ کو میں نماز کے اندر کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو محبت الہی کی بشارت عطا فرمائی کہ بندہ جب محبت پروردگار عالم کے اندر کسی سورہ کو محبت سے پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک تو اللہ کی محبت
پانے کا بہت سنہرا موقع ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ سے محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، تو ماہ رمضان تو اس کے لیے بہت ہی پیارا وقت ہے۔ بڑی آسانی سے وہ جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر اللہ کی بارگاہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ایسی ایسی گھڑیاں آتی ہیں جن گھڑیوں کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑی آسانی کے ساتھ میں حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات مکرم، ماہ رمضان کی قدر وہی بندہ جانے گا جو صحیح معنوں کے اندر اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کا اپنا طریقہ اختیار کرے گا۔ ورنہ ہم لوگ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ماہ رمضان آتا ہے اور ان کی زندگی روٹین کی زندگی گزرتی ہے، اور ماہ رمضان گزر جاتا ہے اور عید آ جاتی ہے، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے۔ حالانکہ اتنی برکت لے کر کے جو مہینہ آئے اس کے لیے بندہ اگر انتظام نہ کرے تو پھر موت کے بعد میں وہ افسوس کرے گا کہ میں نے کتنی بڑی دولت کو جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے تھے، کمر ہمت کس لیتے تھے، اور پورا مہینہ آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اور جب آخری عشر آتا تھا تو ازواج مطہرات کو بھی پوری رات جگایا کرتے تھے۔ یعنی سید المعصومین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے صدقے میں ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اگلے پچھلوں کی خطاؤں کو معاف فرمایا، اتنے بڑے جو ہے وہ مالک جنت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی ماہ رمضان میں اتنی عبادت کرتے۔ ام المومنین نے بتایا کہ پورا مہینہ بستر پہ آپ آتے ہی نہیں تھے، یعنی پوری رات عبادت کے اندر بسر کر دیا کرتے تھے۔ تو کمر ہمت اللہ کے رسول علیہ السلام ماہ رمضان میں کس لیتے، اور اگر ہم لوگ عبادت کے لیے جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ تیاری نہ کریں تب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ماہ رمضان کی قدر کو سمجھا ہی نہیں۔ اور جو بندہ سمجھ لے گا نا تو وہ ماہ رمضان کے لیے کمر ہمت کس بھی لے گا، کیونکہ اس کی جو گھڑیاں ہیں وقت کے اندر ایک بات یاد رکھے کہ وقت کے اندر کچھ خاص باتیں ہوا کرتی ہیں، جیسے کچھ جگہوں میں خاص باتیں ہوا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں بارش کے موسم کے اندر انسان کی طبیعت ایک الگ طریقے سے رہتی ہے، گرمی کے موسم میں مزاج الگ رہتا ہے، سردی کے موسم میں انسان کا مزاج بدل کر کے کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ موسم کا اثر ہوا کرتا ہے، وقت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان میں پیدا ہونے والا بچہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے۔ کچھ علاقے وہ ہیں جہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے لمبے قد کے ہوتے ہیں، اور کچھ علاقوں کی خاصیت ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے پلنے والے بچوں کا چہرہ جو ہے وہ چپٹا ہوتا ہے، کہیں پہ گول چہرے۔ تو جگہ کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے، وقت کے اندر بھی ایک اثر ہوا کرتا ہے، تو ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوا کرتا ہے۔ تو جب یہ سارے اثر زمانے کے اندر موجود ہیں تو ماہ رمضان المبارک کا بھی اپنا ایک اثر ہے، ماہ رمضان المبارک کا بھی اپنا ایک اثر ہے، اس کی ایک الگ برکت ہے کہ وہ لوگ جو وہ سارے سال اللہ کی بارگاہ سے دور رہتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نیکیوں کے مزے لوٹیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان کریں۔ کتنے وہ لوگ جن کو سمجھاؤ، ان کو بار بار بتاؤ، لیکن مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ادھر ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور ادھر بغیر بلائے ہوئے مسجد میں آنا وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ جو 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو 20 رکعت پڑھنے کے لیے آنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کی برکت ہی تو ہے کہ بندہ جو مسجدوں سے دور دور بھاگا کرتا تھا، اللہ کی رحمتیں اسے کھینچ کر کے اپنی بارگاہ میں لا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور جب رحمت والا عشرہ جب گزر جاتا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے نا تو دھیرے دھیرے صفیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں لوگ دھیرے دھیرے کم ہونے لگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، مغفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جتنی ہمیں رحمت کی ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ ہمیں مغفرت کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چاند دیکھ کر کے مسجد بھر گئی اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے وہ صفیں کم ہونے لگ گئی۔ ماہ رمضان کے اندر جب آپ آنا شروع کریں تو مسجد بھر دیں تو پھر مسلسل عبادت کے اندر لگے رہیں،
اور ایسا نہیں کہ ماہ رمضان جانے کے بعد مسجدوں کو ترک کر دیں، بلکہ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے مسجد کے اندر جو قدم رکھا ہے اب یہ میرے قدم مسجد سے ہٹیں گے نہیں، میں مسلسل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ لگا رہوں گا۔ تو حضرات مکرم، یہ چونکہ استقبال رمضان کا اچھا موقع ہے، آپ حضرات جو ہے وہ پورے طریقے سے ماہ رمضان مبارک کی تیاریوں کے اندر لگ جائیں، اور تیاریوں سے میری مراد وہی ہے جو میں نے بتایا کہ ماہ رمضان میں نماز میں، تراویح میں، تلاوت میں، ذکر میں، تسبیح و تحلیل میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بننے والی ہیں، ان ساری رکاوٹوں کو ابھی سے دور کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام جیسے سامان لا کر کے نہیں رکھوں گا تو ماہ رمضان میں لانا پڑے گا تو میری عبادت میں فرق پڑے گا، تو وہ سامان بھی ابھی سے لا کر کے رکھ دیں تاکہ ماہ رمضان مبارک کے اندر آپ کا پورا وقت عبادت کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو ماہ رمضان میں عبادت کے لیے پورے طور پر تیاری کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی چیز آپ کی عبادت کے اندر رکاوٹ بننے والی ہے اس رکاوٹ کو دور کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے ایک دم بالکل فارغ کر لیں۔ ہاں، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو لوگ کام کاج والے ہیں اور وہ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مزدور طبقہ جو ہے وہ عبادت کے لیے پورا وقت نہیں نکال پائے گا۔ اگر پورا وقت نکالے گا تو بچوں کو کھلائے گا کیا؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ جب محنت مزدوری کرتے ہیں تو ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ وہ لوگ بھی اگر اپنے بال بچوں کے لیے محنت مزدوری کریں اور باقی جو وقت ملے اس میں جو ہے وہ عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر عبادت کرنے والوں کے برابر ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ بال بچوں کے لیے محنت و مزدوری کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محنت و مزدوری کرنے والے بندوں کو بھی عبادت کرنے والوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے ماہ رمضان المبارک کے لیے پورے طور پر تیار رہیں۔